نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 68 سورۃ النساء آیت نمبر 163 سے لے کر 176 تک۔ اس لیسن کو ہم نے آیت نمبر 170 تک مکمل کر لیا ہے، آگے سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ تم حد سے بڑھو، نہ غلو کرو، فی دینکم، اپنے دین میں۔ تغلو کا جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے الزیادۃ فی شیء تجاوز عن الحد، کسی کو اس کے مقام اور مرتبے سے ہٹا کر حد سے آگے بڑھا دینا، افراط اور تفریط کرنا، مبالغہ کرنا۔ مثلا کسی پیغمبر کو اس کے مقام اور مرتبے سے ہٹا کر اللہ کے برابر کر دینا، تو غلو کا مطلب کسی کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر اللہ کے مقام تک لے جانا۔ یہاں خطاب نصارہ سے ہے، کیونکہ نصرانیوں نے بہت زیادہ غلو کیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نصاروں کو دین میں غلو کرنے سے منع فرما رہے ہیں، اس لیے کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی گئی۔ انہوں نے دین میں رہبانیت اور عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا، بلکہ اپنے علماء اور راہبوں کو معبود بنا لیا۔ یعنی حضرت عیسیٰ کے جو پیروکار تھے، ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی غلو کیا، یہ کہہ کر کہ وہ معصوم ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے عالموں اور اپنے درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ تو یہاں خطاب نصارہ سے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا اہل الکتابی لا تغلو فی دینکم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس غلو کی بنیاد کیا ہے؟ اس غلو کی بنیاد تعصب ہے۔ انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ اس حد تک مبالغہ کیا کہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبع فرمایا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبدہ ورسولہ۔ تم میری تعریف میں اس طرح سے مبالغہ نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا۔ میں تو صرف بندہ ہوں، اس لیے تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو غلو کی وجہ ہے وہ یہ کہ انسانوں کی عام کمزوری ہے کہ وہ جس کو مانتے ہیں اس کو سب سے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں، اور دلیل سے ثابت کرنے کے بجائے کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں۔ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بلند کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آج آپ دیکھیں تو امت مسلمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر اسی غلو کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ منع فرمایا ہے کہ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی تعریف میں مبالغے سے کام لیا، تو میری تعریف ایسے مت کرنا۔ آپ کو بہت سے ایسے اشعار ملتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے کہے گئے، جس میں آپ اس بات کو اچھے سے
جان سکتے ہیں کہ کس حد تک غلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر بھی کیا گیا۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، عرش اولا سے بھی اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی کعبہ ہے میرے نبی کا روزہ۔ اور اگر آپ اس نعت کو یا اس شاعری کو مکمل طور پر پڑھیں تو آپ کو مزید غلوف اس میں ملے گا۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے 2 اشعار رکھے اور ایسے کئی اشعار ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت کو بڑھانے کے لیے لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو ویسے ہی اعلیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا، رسولوں کا سردار بنایا ہے، یہ کوئی معمولی شرف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج نصیب کی، اپنے کلام سے نوازا، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم اس طرح کا غلوف کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کی وہ کوشش کریں کہ جس کی دین میں اجازت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ ہم اپنے استادوں اور اپنے رہنماؤں اور اپنے علماء کے ساتھ بھی غلوف کر جاتے ہیں۔ استادوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ شکر گزاری کا معاملہ ہونا چاہیے، احترام کا معاملہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ آپ دیکھیں تو ان کو بھی ان کے مقام سے بڑھا دیا گیا ہے، جو کہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ لوگ ان کی محبت میں اور عقیدت میں ان کی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی جھوٹی کرامات کو بیان کرتے ہیں، تو یہ سب کچھ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر جھوٹی تعریفوں کو کنڈیم کیا جا رہا ہے، یعنی منع کیا جا رہا ہے۔ بسا اوقات ہم اپنے ٹیچر سے اپنی نسبت کر کے بھی اپنی بڑائی چاہ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ان سب چیزوں سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تو ہمیں بچا اس طرح کے غلوف سے۔ پھر یہ کہ جب بھی ہم قرآن پڑھتے ہوئے کسی کو سنیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہ انسان ہے اور ہر انسان خطا کار ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کمزور ہے۔ جب تک ہماری سوچ درست نہیں ہوگی ہم دین کا علم پڑھ کر بھی ان پڑھ رہیں گے۔ ہم سب کو سورہ النساء اعتدال سکھاتی ہے، تو اس معاملے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو درست رکھیں، فہم بھی درست رکھیں، یعنی بات کو صحیح سے سمجھیں، اور شخصیت پرستی سے خود کو بچائیں۔ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ غلوف کا معنی افراد بھی ہے اور تفرید بھی ہے۔ افراد کہتے ہیں کسی کو اس کے مقام سے بڑھانا، یعنی غلوف کرنا، اور تفرید کہتے ہیں اس کو حقیر کر دینا۔ اب جہاں افراد سے منع کیا گیا ہے وہاں تفرید سے بھی منع کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، اور وہ دوسروں پر ہر وقت بس تنقید کرتے رہتے ہیں۔ مثلا اگر استاد ہیں یا والدین ہیں، ان کے ساتھ اس طرح سے کرنا کہ ان کے مرتبے کو گھٹانا، ان کا احترام نہ کرنا، یہ کہہ کر کہ جی ہم شخصیت پرستی نہیں کرتے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے اس کو وہ مقام دینا چاہیے۔ جس عزت کا، جس مقام کا وہ شخص حق رکھتا ہے اس کو وہ دینا چاہیے، کیونکہ نہ ہمیں افراد کا کوئی حق ہے نہ تفرید کا کوئی حق ہے۔ اس بارے میں کچھ روایات بھی آتی ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلوف کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلوف نے ہلاک کر دیا۔ اسے سنن نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار اور ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں بہترین انسان اور ہم میں بہترین انسان کے بیٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔
میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ اس سے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی زیادہ آنرز کے ساتھ پکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ اس میں غلو محسوس ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، یعنی جو بھی کہو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کہو، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی انسان کو وہ مرتبہ دے دیں جو اللہ کے برابر ہو یا پھر اللہ سے بھی اونچا ہو۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ایک شعر رکھا تھا، عرش اولا سے بھی اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ۔ عرش اولا کیا ہے؟ اللہ کا عرش، اس سے بھی اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہا گیا ہے۔ یعنی یہاں آپ دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر کرنے کے بجائے کیا کیا جا رہا ہے؟ اللہ سے بھی اوپر نعوذ باللہ کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو شعر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کعبے کی عظمتوں کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی کعبہ ہے میرے نبی کا روزہ۔ یعنی کعبے سے بھی زیادہ ویلیو کس کو کیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کو۔ ان دونوں جگہوں کی اپنی اپنی ویلیو ہے۔ جہاں خانہ کعبہ حرمت کی جگہ ہے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی بھی حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ لیکن اس طریقے کے اشعار کہہ کر غلوف کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اب جو اس طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں، آپ بتائیے کہاں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو حاصل کریں گے؟ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی، ایک شخص نے آ کر سمپل اتنا ہی کہا تھا نا، ہمارے سردار کے بیٹے، ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے۔ لیکن یہ سن کر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس پر اللہ نے مجھے سرفراز فرمایا ہے۔ تو یہاں بات تو اہل کتاب سے ہو رہی ہے، لیکن صرف انہی سے نہیں ہو رہی، ساتھ ساتھ امت مسلمہ کی بھی اصلاح کی جا رہی ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب نہ تم حد سے بڑھو، نہ غلوف کرو اپنے دین میں۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر وہ جو حق ہے۔ اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو، یعنی اس پر جھوٹ نہ باندھو، کسی کو اس کی بیوی اور بیٹا قرار نہ دو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند اور مقدس ہے، وہ اپنی کبریائی اور عظمت میں اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہی معبود ہے۔ یہاں پر واضح طور پر کہہ دیا گیا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ تم کہو اللہ پر مگر وہ جو حق ہے۔ انما، بے شک، المسیح، مسیح، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم تو رسول اللہ، اللہ کا رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها، جو اس نے ڈالا تھا اس کو، یعنی اس کلمے کو، اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا اس کلمے کو، الی مریم، طرف مریم کے، وروح، اور روح ہے، منہ، اس کی طرف سے، یہ عیسیٰ روح اللہ ہیں، یہ اس روح سے پیدا ہوئے جسے اللہ نے جبرائیل کو دے کر بھیجا تھا۔ نصارہ ایکچولی یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کی روح مسیح میں آ گئی ہے، اسی لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات واضح کی گئی، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من، یعنی وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے اور اس کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، اور وہ اس کا کلمہ بشارت ہیں، کلمہ کن ہیں، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کلمے کے ذریعے پیدا فرمایا جس کے ساتھ اس نے جبرائیل علیہ السلام کو مریم کی طرف بھیجا تھا۔
اور جبرائیل نے اللہ کے حکم اور اس کے اذن سے ان میں روح پھونک دی تھی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا کیے گئے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا کیا گیا، بہت اسپیشل کریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ اس طرح کی پیدائش کی وجہ سے ان کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ کہا جاتا ہے۔ کلمۃ اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کلمہ کن سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اور روح اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ اس روح سے پیدا ہوئے ہیں جسے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا۔ اسی طرح کی بات آپ انشاءاللہ سورہ المائدہ آیت نمبر 75 میں پڑھیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کانا یأکلان الطعام، نہیں ہے مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، یقیناً اس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور اس کی ماں صدیقہ ہے، یعنی حضرت مریم کی اللہ تعالیٰ نے برات اتاری۔ تم نے مریم پر زنا کا الزام لگایا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ وہ صدیقہ ہیں۔ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی وہ رب کیسے ہو سکتے ہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران 59 میں فرمایا ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے، اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ بہت اسپیشل کریشن تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، ان کو اللہ تعالیٰ نے کلمۃ اللہ کہا ہے، روح اللہ کہا ہے۔ اور اب یہ دیکھیے کہ یہاں جو روح من کہا گیا تو اللہ تعالیٰ سے نسبت تشریف اور تکریم کے طور پر ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اللہ تعالیٰ سے نسبت کر دی جاتی ہے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، جیسے کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں آتا ہے ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی اونٹنی کہہ کر اس کی تشریف اور تکریم کو بڑھا رہے ہیں، اس کے شرف کو، اس کی ویلیو کو بڑھا رہے ہیں۔ تو یہاں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ روح من کہا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نسبت دی ہے تاکہ ان کے شرف کو، ان کی تکریم کو لوگ سمجھ سکیں۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور جنت حق ہے اور جہنم بھی حق ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، خواہ وہ کیسا ہی عمل کرتا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب آپ اس حدیث پر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو عقیدہ توحید اس میں بیان کیا گیا ہے، اللہ پر ایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں درست عقیدہ، پھر جنت کو بھی حق ماننا، جہنم کو بھی حق ماننا۔ تو جو ایسا عقیدہ رکھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فآمنوا، تو ایمان لاؤ تم، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسولوں پر۔ اللہ پر بھی ایمان لاؤ، یعنی اللہ ایک ہے، اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ کہ اس کے رسول اس کے بندے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ تم کہو، ثلاثہ، کہ الہ تین ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے شریک نہ بناؤ۔ یہ عیسائی کہتے تھے کہ تین خدا ہیں، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرے حضرت عیسیٰ، اور تیسرے حضرت مریم۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، نہ تم کہو کہ الہ تین ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کا شریک نہ بناؤ۔
اللہ کی ذات اس سے بہت بلند اور بالا اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح کی بات آپ انشاءاللہ سورہ المائدہ میں پڑھیں گے، آیت نمبر 73۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بلا شبہ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا بے شک اللہ تین میں سے تیسرا ہے، حالانکہ کوئی بھی معبود نہیں مگر ایک معبود، اور اگر وہ اس سے باز نہ آئے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 116 میں آتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے سوال کریں گے کہ تو نے ایسا شرک کرنے کے لیے کہا تھا؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں، یعنی میرے لیے لائق ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں، میں ناحق بات نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا ہے۔ اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہے اللہ تعالیٰ تو آپ اس کو جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں جو میرے نفس میں ہے اور میں نہیں جانتا جو آپ کے نفس میں ہے، یقیناً آپ ہی سب چھپی باتوں کو خوب اچھے سے جاننے والے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا کہ تین الہ نہیں ہے، ایک ہی الہ ہے، برحق ہے یعنی اللہ تعالیٰ، اور ایسا کچھ حضرت عیسیٰ نے بھی کرنے کا نہیں کہا تھا، لیکن عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنایا اور اسی سے ان کو منع کیا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انتہو، باز آ جاؤ، رک جاؤ، خیر لکم، تو یہ بہتر ہوگا تمہارے لیے، اس عقیدے سے باز آ جاؤ کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انما بے شک اللہ اللہ تعالیٰ الہ واحد، الہ ایک ہی۔ اب جو خلاصہ ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ ہی واحد الہ ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکونا یہ کہ ہو، لہو اس کے لیے، ولدن کوئی بیٹا، اللہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ اولاد کی اس کو کیا ضرورت، آسمان اور زمین سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ ویسے اولاد کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ نسل باقی رہے اور وہ ہستی مرنے والی ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو حی اللہ یموت ہے، اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور کبھی اس کو موت نہیں آئے گی، اس کو اپنی نسل کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے کوئی موت نہیں آنی، اور ویسے بھی آسمان اور زمین اللہ ہی کے لیے ہے، اس کو اولاد کی کیا ضرورت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور کافی ہے اللہ کارساز، اللہ پر اعتماد کافی ہے ہر معاملے میں، یعنی ہر چیز کا وکیل اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَسْتَنْكِفْ ہرگز نہیں آڑ سمجھتے المسیح مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان یکونا کہ وہ ہوں عبدا للہ بندہ اللہ ہی کا۔ یستنکف کا جو لفظ ہے نون کاف فاصل ہے، معنی کسی چیز سے بھر جانا، بیزار ہونا، تکبر کے باعث کسی چیز کو حقیر سمجھنا، کسی چیز کو قبول کرنے سے آر محسوس کرنا۔
ابن عباس اس لفظ کے معنی یہ بتاتے ہیں کہ وہ تکبر نہیں کرتے، اور اسی طرح قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ آر نہیں سمجھتے. لن یستنکف، ہرگز نہیں آر سمجھتے، المسیح، مسیح علیہ السلام، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ ہوں بندہ اللہ ہی کا. وللملائکۃ، اور نہ وہ جو فرشتے ہیں، المقربون، جو مقرب ہیں، اور نہ مقرب فرشتوں نے آر سمجھا ہے. اللہ کا بندہ سمجھنے میں عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آر نہیں، اور نہ مقرب فرشتوں کو کوئی آر ہے. یہاں جو یہ بات ہوئی وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، تو فرشتوں کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کیونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے. تو جہاں نصارہ کے عقائد کی تردید کی گئی، وہاں مشرکین کے عقائد کی بھی تردید کی گئی. ان کو یہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، اور نہ مقرب فرشتے اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر محسوس کرتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور جو کوئی آر سمجھے گا، بیزار ہوگا، عن عبادتہ، اس اللہ کی عبادت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا. تکبر کا معنی غمط الناس وبطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، اور یہ تعریف ترمذی کی روایت میں آتی ہے. تو جو کوئی آر سمجھے گا اللہ کی عبادت سے اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ، پس ان قریب وہ اکٹھا کرے گا ان کو، الیہ، اپنی طرف، جمیعاً، سب کے سب کو. جو کوئی اللہ کی عبادت سے بیزار ہوگا اور تکبر کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا. آپ دیکھیں یہاں تکبر کی بات آ رہی ہے. تکبر کے اظہار کی وجہ سے بندہ اللہ کی اطاعت اور بندگی سے دور ہو جاتا ہے، جو بھی تکبر کا اظہار کرتا ہے. اب تکبر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ اپنی رائے کو ہی اچھا سمجھنا، صحیح سمجھنا، کسی دوسرے کی نہ سننا. پھر تکبر لوگوں کے ساتھ تعلقات کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا. دو باتیں بتائیں میں نے آپ کو تکبر کی تعریف میں، غمط الناس وبطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر بھی تکبر ہے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم تو بہت ہی عاجز مزاج ہیں، بہت ہمبل انسان ہیں. اس چیز کا جائزہ ہم سب نے لینا ہوگا کہ ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں. اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، عظمت میری اظہار ہے، جو کوئی اس کو مجھ سے چھینے گا میں اسے جہنم میں داخل کروں گا. اور یہ روایت بھی مسلم کی ہے. ان دونوں احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب نے غور و فکر کرنا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تکبر تو نہیں. اس چیز کو چیک کرنے کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں جب آپ غلط ہوتے ہیں، کتنی تعویلیں دیتے ہیں جب آپ غلط ہوتے ہیں، کتنی جسٹیفیکیشنز دیتے ہیں، کتنا ہمیں تنقید سننا ناپسند ہے، کتنا ہم لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں. یہ سب تکبر ہی کی علامت ہے. اگر ہم کسی سے ڈس اگری ہیں، یعنی ہمیں کسی کی بات ٹھیک نہیں لگ رہی، تو اس کی ہمیں دلیل دینی چاہیے. ڈس اگری ہونے کا حق ہم سب کو ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیوں ڈس اگری ہیں، کیوں اس کی رائے سے متفق نہیں، ہمارے پاس اس کی دلیل ہونی چاہیے. ورنہ یہ کہ جذباتیات میں پڑھ کر صرف تنقید کرتے رہنا، یہ تکبر ہے.
کیونکہ جب ہم اس طرح کی آیت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، ہم تکبر نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کہ تکبر رویوں میں بھی ہوتا ہے. یہاں ٹھہر کر اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ نہ تو اس طرح کا تکبر ہم کر سکتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کے آگے اپنی بات کو رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم تعلقات کے معاملے میں تکبر کر سکتے ہیں. کسی بھی طرح کا تکبر ہوگا تو جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمیں مٹی سے بنایا گیا، اور اس پیدائش سے مطلوب کیا ہے کہ ہم عاجز رہیں. ہماری تخلیق بھی ایسی چیز سے کی گئی ہے کہ جس سے عاجزی مطلوب ہے، اور جو جتنا عاجز مزاج ہوتا ہے اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوتا ہے. اللہ کے لیے جھکنا اللہ کو بہت پسند ہے. اگر آپ سجدے میں جھکیں تو بھی، اور اگر کسی انسان کے آگے بھی صرف اور صرف اللہ کی خاطر جھک جائیں تو بھی. پھر بات غلو کی ہو رہی تھی، لیکن آپ دیکھیے اختتام کس پر ہو رہا ہے؟ تکبر پر ہو رہا ہے. جس طرح سے غلو انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، وہاں تکبر بھی انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. یہ دونوں ایسے فتنے ہیں جو انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتے ہیں. اگر ہم غلو کرتے ہیں، کسی کی ناروا تعریفیں کرتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے ہم اس شخص کے نفس کو موٹا کر رہے ہیں. ہمیں خود بھی اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر کوئی اور ہماری ذات کے ساتھ غلو کر رہا ہو تو اس کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ جب انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر تکبر پھلتا پھولتا ہے. پھر اس کو اپنی ذات کے سامنے کوئی اور سمجھ ہی نہیں آتا. پھر شیطان اس وقت انسان کے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو، تمہیں کہاں عبادت کی ضرورت ہے. اور پھر وہ شرک میں بھی پڑتا ہے، اور پھر وہ بہت ساری چیزیں ایسی غلط کرتا ہے جو کہ اسے نہیں کرنی چاہیے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. جو کوئی اللہ کی عبادت سے آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا، بس عنقریب وہ یعنی اللہ تعالیٰ اکٹھا کرے گا ان کو اپنی طرف، سب کے سب کو. کس چیز کے لیے اکٹھا کرے گا؟ عذاب دینے کے لیے اکٹھا کرے گا. تو ایک ہوم ورک آپ کو دے رہی ہوں، آپ اپنے ریاکشنز نوٹ کیجئے گا. ریاکشنز اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ہر ایکشن کا ریاکشن ہوتا ہے. آپ اپنے ریاکشنز نوٹ کیجئے گا کہ جب آپ کو کوئی تنقید کرے، جب آپ کو کوئی بات سنا جائے، تو آپ کتنے ہمبل رہتے ہیں، آپ کتنے عاجز رہتے ہیں. قرآن کیا ڈیمانڈ کرتا ہے؟ عاجزی. جو بھی اہل القرآن ہیں، جن کے اندر قرآن جا رہا ہے، ان سے لازمی مطلوب ہے کہ وہ عاجز رہیں، محبت سے بات کریں، طریقے سے بات کریں، ہمبل رہیں. اکڑنے کی، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہمیں اس کا حق ہی نہیں ہے. یہ حق صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو اپنے رویوں کو چیک کرنا ہے. ایک ہفتہ دے رہی ہوں آپ کو انشاءاللہ. اس میں دیکھ کر آئیں کہ آپ کی پرسنالٹی کا غالب عنصر کیا ہے، یعنی آپ کی شخصیت کس طرح کی ہے. آپ اپنے آپ کو ایک ہمبل انسان کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ تھوڑے ہمبل تھوڑے اکڑوں. آپ نہیں کہیں گے اپنے آپ کو تو لوگ کہیں گے آپ کے بارے میں بہت اکڑ ہے ان میں، تو اچھا لگے گا ہمیں تو اچھا نہیں لگے گا نا. اور آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا سودا ہے تھوڑی سی اکڑ کا، جہنم کا سودا ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر، دیکھیں رائی کتنی چھوٹی ہوتی ہے، اس دانے برابر بھی اگر تکبر کسی کے دل میں ہوگا تو وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. تو اس تھوڑی سی اکڑ کے پیچھے آپ دیکھیے لاس کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ دیکھ کر آئیں گے، اپنی پرسنالٹی کا جائزہ لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ.